بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج صفت الصلاۃ میں سے بخاری شریف کی ایک حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 442 ہے اور بخاری شریف میں ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 769 ہے، اور فی ظلال الحدیث شرح بخاری شریف کی ترتیب کے لحاظ سے یہ حدیث نمبر 735 اور 737 ہے۔ دو احادیث کو ملا کے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ عشاء کی نماز میں قرات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات کرتے تھے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرات کے بارے میں تذکرہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے قرات فی العشاء، کہ عشاء کی نماز میں قرات۔ عن البراء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی سفر فقرأ فی العشاء فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون، رواہ البخاری۔ وفی روایت اخرى قال ما سمعت احدا احسن صوتا منہ او قراءة، رواہ البخاری۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے تو آپ نے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون کا جو ہے اس کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت، دوسری روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھا قرآن پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ ظاہر اس سے پہلے انبیاء اکرام میں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام میں حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی اچھی جو ہے نا خوش الحانی سے تلاوت کرتے تھے، اور یہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تلاوت کرنے والا اور خوش الحان ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ اس حدیث میں جو پہلی بات بیان ہوئی ہے اور وہ ترجمۃ الباب میں بھی آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز چاہے وہ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اس میں بھی جہراً قرات کی جائے گی، اور ظاہر ہے اس پر سارے لوگ متفق ہیں کہ یعنی مغرب کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں جہری قرات ہوگی۔ تو ایک بات تو اس ترجمۃ الباب سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر آپ حالت حضر میں ہوتے تو اس موقع پہ لمبی صورت جو ہے نا تلاوت کرتے تھے عشاء کی نماز میں، جیسے پیچھے ہم نے مطالعہ کیا کہ اذا السماء انشقت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، اور پھر اس میں سجدہ بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حضر میں ہوتے تو یہی جو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں سے ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون کا جو ہے مطالعہ یعنی تلاوت کی، یعنی سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر صحابہ اکرام کی جو عادات ہیں اور عادت مبارکہ ہے، اس میں دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے نا عشاء کی نماز میں جب قرات کرتے سورہ فاتحہ کے ساتھ تو بعض اوقات سورہ نجم کو جو ہے نا وہ تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بینہ کو بھی جو ہے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کیا، اور اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز عشاء میں سورہ عادیات کو جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یعنی مختلف روایات کے اندر صحابہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں اور مختلف معمولات ہیں کہ وہ یعنی عشاء کی نماز میں اس طریقے سے تلاوت کرتے تھے۔ نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، تو نسائی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت پہلی رکعت میں کی، یعنی سورہ والتین والزیتون کی جو تلاوت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت کے اندر تلاوت فرمائی تھی۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سفر کے اندر صحابہ اکرام کی تھکاوٹ کا اور نماز کو مختصر کر کے پڑھاتے تھے تاکہ لوگوں کے اوپر جو ہے نا اکتاہٹ طاری نہ ہو جائے اور مختصر نماز پڑھائی جائے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر نماز میں سفر میں نماز کو مختصر کر دیا اور قصر کیا ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے چھوٹی صورتیں جو ہے نا تلاوت کرتے تھے، لیکن جب حالت حضر میں ہوتے تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر روایات کے مطابق آتا ہے کہ اس میں لمبی صورتیں بھی تلاوت کر دیتے تھے۔
इस हदीस में ये बात भी सामने आई है कि जैसे बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तबसरा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत पे और किरात पे। उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खुश इल्हान थे, और जब आप तिलावत करते थे तो वो थकावट महसूस नहीं होती थी, बल्कि लोगों के अंदर शौक़ होता था कि और ज़्यादा जो है तिलावत हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत यानी तिलावत करते थे। अलबत्ता हमें मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर मिलता है, अम्बिया इकराम में से ख़ास तौर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो तिलावत करते थे तो या इबादत करते थे और पढ़ते थे तो उनके साथ जो है ना परिंदे और हवा और ये यानी पहाड़ जो है ना वो भी झूम जाते थे, और परिंदे जो है ना उनके यानी तिलावत के ऊपर जो है ना खुश इल्हानी के ऊपर झूम जाते थे। तो ख़ास तौर पर जो है ना उन्होंने यहाँ पे बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताया कि वो बहुत ही खुश इल्हान थे और बहुत खूबसूरत कुरान मजीद पढ़ते थे। इससे ये अंदाज़ा होता है कि आज जो आइम्मा इकराम हैं और आम जो अहले ईमान हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कुरान मजीद खुश इल्हानी से पढ़ें, और ये अल्लाह की तरफ से एक देन भी है और नियामत भी है। जिन लोगों को मिली हुई होती है उनके गले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तलफ़्फ़ुज़ में कुरान मजीद को मुताला करते हैं और तलावत करते हैं। लेकिन बहरहाल तमाम अहले ईमान को कम से कम इस हद तक तो ज़रूर करना चाहिए कि वो कुरान मजीद को रवानी के साथ पढ़ने वाले हों, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ में पढ़ने वाले हों, और उसमें जो है ना जितना हिस्सा उनको कसरत के साथ याद हो सकता है उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अलबत्ता बुनियादी चीज़ तो यही है कि कुरान मजीद के अहकामात के ऊपर अमल होना चाहिए और उसके नफाज के लिए जदोजहद करनी चाहिए। जिस तरीके से नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात हमें इनफरादी इबादत के लिए तैयार करता है, इसी तरीके से इज्तिमाई ज़िंदगी में अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए हमें कुरान के वो अहकामात भी जो इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें भी याद करना चाहिए, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए, और हमारी अपनी अमली ज़िंदगी इनफरादी और इज्तिमाई माशरे की ज़िंदगी जो है ना उस दीन के मुताबिक, कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक गुजरनी चाहिए। क्योंकि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही हमें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करते हैं, और वो बड़ी इबादत यह है कि माशरे में अल्लाह के दीन को गालिब करना है, चाहे वो अदालत के अंदर हो, सियासत के अंदर हो, मईशत के अंदर हो, तालीम के अंदर हो, यानी हर शोबा हाय ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के दीन के जो अहकामात हैं, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी के साथ हो, चाहे वो इज्तिमाई ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हों। तो ये नमाज हमें एक बड़े काम के लिए जो है ना तलकीन करती है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।